سب سے بڑی جو شرط ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اپنے وسائل میں جینا سیکھو۔ اپنے وسائل میں جینا سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اویلیبل ہے، آپ نے اسی میں ہی جو ہے نا وہ گزارا کرنا ہے۔ آپ جو اپنے للے تللے ہیں وہ ختم کریں، آپ جو اپنے ترقیاتی آپ کے فنڈز ہیں وہ کم کریں، اور اپنی غیر ضروری امپورٹ جو ہے وہ ختم کریں، ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھائیں، اور ٹیکسز جو ہیں وہ ان کو اکراس دی بورڈ بڑھائیں، اور جو نان فائلرز ہیں ان کو جو ہے وہ فائلرز بنائیں، نہ کہ وہی جو ایک روٹین کا آپ کا ایک گھسا پٹا سا جو سسٹم ہے ٹیکس کا، بس اسی میں کھیلتے رہیں، بلکہ اس کا ایک جو ہے پورا اس کو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں تاکہ پاکستان جو ہے وہ سروائیو کر سکے۔ اور ہاں، جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 23 ارب ڈالرز کی ادائیگی کے لیے آئی ایم ایف نے ہم سے 6 ارب ڈالرز کی گارنٹی مانگی تھی۔ اس نے یہ کہا تھا کہ آپ 6 ارب ڈالرز کی جو ہے اپنے دوست ممالک سے گارنٹی لے دیں، تو پھر بھی ہم جو ہے آپ کے ساتھ آگے چلنے کو تیار ہیں۔ اور اب جب 9 ماہ کا ایک پروگرام، ایکسٹینڈڈ پروگرام، سٹینڈ بائی جو پروگرام ایگریمنٹ ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سال 2024 کے پہلے 3 کوارٹرز تو سروائیو کر جائیں گے، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا، چونکہ اب عملاً جو ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو چکا ہے، اور ہمیں صرف عرضی طور پر جو 9 مہینے کا ایک وہ سٹینڈ بائی پروگرام دے دیا گیا۔ اب کل ملا کر جو دوست ممالک کے آپ کہہ لیں جو رول اوور کرنے، اور آئی ایم ایف کی طرف سے جو جاری کردہ قرضے اور دوستوں کی امداد اور قرضوں سے پاکستان 2024 کے 3 کوارٹرز تو سروائیو کرتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس سے آگے کیا ہوگا؟ اس کے بعد پھر وہی بات کہ ہمیں آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اور جب ہم دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے تو آئی ایم ایف جو ابھی 9 ماہ کے لیے جو اس نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کیا، اس کے لیے اتنی کڑی شرائط اس نے عائد کی ہیں، تو اندازہ کر لیں کہ جب ہم دوبارہ نئے معاہدے کی طرف جائیں گے تو آئی ایم ایف کی شرائط جو ہیں اس سے کہیں زیادہ سخت ہوں گی، اور وہ شرائط ایسی ہوں گی کہ جو شاید اس ملک یا عوام کے لیے قابل قبول بھی نہ ہوں۔ لیکن ان شرائط کے ساتھ ساتھ ایک شرط یہ بھی ہوگی، جو متوقع شرط ہے، وہ یہ ہوگی کہ آپ اپنا ڈیٹ جو ہے وہ ری اسٹرکچر کرائیں۔ لیکن اب یہ پاکستان پر منحصر ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پہلے اپنا ڈیٹ ری اسٹرکچر کرتا ہے، یا کسی ملک یا کسی مالیاتی ادارے کی طرف سے ہمیں ڈیفالٹ قرار دینے کے بعد جو ہے وہ ڈیٹ ری اسٹرکچر کرانے کی طرف جاتا ہے۔ اس کا فیصلہ جو ہے وہ وقت کرے گا۔ اب یہ ڈیٹ ری اسٹرکچرنگ ہے کیا؟ جس طریقے سے آپ ایک گھر بناتے ہیں اور آپ اپنے وسائل سے زیادہ جو ہے بڑا گھر بنانے کے لیے قرض لیتے ہیں، اور پاکستان میں تو یہ رواج بہت عام ہے کہ لوگ بڑے بڑے گھر بھی بناتے ہیں، چاہے وہ قرضے حاصل کر کے بنائیں، اور جب وہ گھر بن بھی جاتا ہے اس کے بعد پھر گھر کو چلانے کے لیے بھی جو ہے وہ قرضے لیے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ جو قرض لینے والے ہوتے ہیں وہ اس گھر کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ روزانہ جو ہے اس گھر کی بیل بجاتے ہیں۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ بیٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس قرض دینے کی استطاعت نہیں ہے، یا تو مجھ سے قرض لے لیں۔ ظاہر ہے قرض پوری دنیا میں جو ہے وہ مارک اپ کے بغیر جو ہے وہ نہیں دیا جاتا، تو آپ کہتے ہیں کہ یا تو یہ میرا قرض لے لیں جو اصل ڈیٹ ہے، یا آپ مارک اپ لے لیں، یا آپ اس میں جو ہے نا وہ اس کا حجم کم کر دیں، اور جو ہے تاکہ قرض کی ادائیگی کا جو ہے نا کچھ وقت بھی مل جائے آپ کو، اور آپ جب بیٹھتے ہیں نیگوشیٹ کرتے ہیں تو آپ پھر کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ اپنا قرض جو ہے وہ اس کو
कम कराने की भी पोजीशन में होते हैं। बिल्कुल यही मिसाल जो है, यही मिसाल पाकिस्तान की है। पाकिस्तान ने भी जो टोटल कर्ज अदा करना है, जो जिसको हम कहते हैं ना कि जो एक्सटर्नल डेट है, वो 130 अरब डॉलर्स जो है वो पाकिस्तान ने अदायगी करनी है। अब पाकिस्तान भी जो है वो हाथ खड़े कर दे, पाकिस्तान भी ये कहे कि अब जो है मेरे पास ये कर्ज अदा करने की इस्तिताअत नहीं है, तो आप कह लें कि हेयर कट की तरफ चले जाएं। बिल्कुल हेयर कट से यही बात आपके समझ में आ रही कि जिस तरह बालों का हुजम कम किया जाता है, इसी तरह हेयर कट का मतलब यह है कि कर्जों का भी जो है ना वो हुजम कम हो जाता है। और आप जब बैठते हैं तो आपको अदायगी, कर्जों की अदायगी का वक्त भी मिल जाता है, आपका मार्कअप भी कम हो जाता है, और आपके जो कर्जे हैं वो भी हेयर कट की शक्ल में, फिर यही जो लैंडर्स हैं वो ये समझते हैं कि चलो जो कर्ज हमें हाथ आता है, जो मिल जाता है, ये तो कर्ज अदा करने की पोजीशन में नहीं है, तो आपको कर्जा माफ भी हो जाता है। और जब आपका हेयर कट हो जाता है तो फिर आप हेयर कट के साथ जब नए कर्जे लेने जाते हैं तो आपको जो लेंडर है वो फिर कर्ज देने पे भी राजी हो जाता है कि इसका कर्ज जो है वो कम हो गया है, तो इसको कर्ज जो है ना वो जारी किया जाए। तो बिल्कुल जो है ना पाकिस्तान को भी अपने वसाइल में रह के, जो है ना जीरो सब्सिडी वाली पॉलिसी पर अमल करके जो है वो रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ, डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और कबल अज डिफॉल्ट, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता है तो उसके और नुकसानात हैं, और उससे पहले ही पाकिस्तान के पास ये जो कर्ज अदा करने की, जिस तरह हमने शुरू में कहा कि 2024 में 23 अरब डॉलर्स अदा करने हैं, और टोटल कर्ज जो है वो 130 अरब डॉलर्स है, जो पाकिस्तान पर एक्सटर्नल डेट पेमेंट है वो 130 अरब डॉलर्स है। पाकिस्तान हरगिज जो है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये दुनिया भर के जो है ना वो कर्ज उतार सके। तो इसलिए पाकिस्तान के पास सिर्फ और सिर्फ जो हल है वो यही अपना डेट रिस्ट्रक्चरिंग का ही हल है, और वक्त से पहले जो है वो अगर ये बैठ जाएं तो इसमें कोई आसानी भी हो सकती है, और पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से पहले जो है वो कोई ना कोई अपना मुस्तकबिल तलाश सकता है।